بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی یار جو ہیں وہ بہت ہی شانوں والے، عظمتوں والے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے، اور ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ادنا نہیں ہے، وہ عظیم شانوں والے ہیں۔ مگر جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمائی، مولا علی کے کیا کہنے، کیونکہ مولا علی وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اپنی آنکھیں کھولی۔ مولا علی کون ہے؟ آج کل لوگ بات کرتے ہیں علی مقدر، علی کا مقدر، علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کا مقدر تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کا مقدر تھا۔ علی کی ماں 3 دن کعبے میں مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن حوریں کنیزاں کرتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن اٹھ سے روٹیاں پک کے آتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن کے علی کو نبوت نے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ علی نے نبوت کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جھولے میں ازدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے اپنے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے پرائے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے چھوٹے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے بڑے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے پیر مرید مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے امام مقتدی مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے اپنے پرائے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ بات ختم نہیں ہوتی۔ جسے صدیق اکبر بھی مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے فاروق اعظم جیسے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ عثمان ذی النورین جسے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ طلحہ زبیر جسے مولا کہیں، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ پھر میرا جملہ یہ ہے، میں کہتا ہوں علی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر علی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب کرام کو نصیحت کی تھی اور اصحاب محمد کو بتایا گیا تھا، ان کے اوپر اصحاب محمد نے اور مولا علی نے عمل کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے رونے والے مولا علی شیر خدا، رونے والے تو سبھی تھے مگر کثرت سے جس نے یاد کیا وہ جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا علی۔ صدیق اکبر نے بھی بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری سانس تک یاد کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہاتے رہے۔ ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے والے تھے، مگر مولا علی کی محبت دیکھیے۔ مولا علی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، مکے کا بازار ہے، مکے کے بازار میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرکین مکہ بیٹھے ہیں۔ ایک سوالی آتا ہے، آ کے ابو لہب عتبہ شیبہ سے کہتا ہے، 4 دن ہو گئے میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دے، پینے کے لیے کچھ دے دے۔ مولا علی کا امتحان لینے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کی ذہن لے کے بیٹھے ہوئے، ان کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے ترکیب سوچی، یہ جو سوالی آیا ہے اس سوالی کو مولا علی کے دروازے پہ بھیجتے ہیں، کیونکہ 3 دن ہو گئے ان کے گھر خود فاقہ چل رہا ہے، یہ سوالی کو کیا دیں گے۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا، صلاح کر کے کہنے لگے، اس کو علی کے دروازے پہ بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو علی سے ملے گا، جو اس گھر سے مل جائے گا، آپ کو ہم اس سے ڈبل دے دیں گے۔ وہ سوالی کو کہتے ہیں وہ گلی کے کونے پہ جو گھر ہے اس کے گھر کے پاس چلے جاؤ، جا کے دروازہ کھڑکاؤ، اگر اس سے کچھ مل گئی، خیرات مل گئی، آپ کو ہم ڈبل عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ دیں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ دکھا دیا۔ سوالی دل میں سوچتا جاتا ہے، یا اللہ کچھ دے دے، وہ اگر وہ کچھ دے دے گا یہ مجھے ڈبل عطا فرمائیں گے، میرے بچے جو ہے وہ بھی کھا لیں گے، بیوی بھی کھائے گی، میرا بھی دن آسان گزر جائیں گے۔ یہ سوچتا جا کے دروازہ کھڑکاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں سوالی ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے باہر، کہنے لگے ہاں بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا علی مجھے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہتے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے کچھ عطا فرماؤ۔
مولا علی گھر میں گئے، گھر جا کے کہنے لگے، کچھ ہے فاطمہ کو کہنے لگے، فاطمہ جی اگر گھر میں کچھ چیز ہے تو بتاؤ، گھر باہر سوالی آیا ہے اس کو دینا ہے۔ جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، علی گھر میں کوئی چیز نہیں، واللہ کوئی چیز نہیں۔ مولا علیہ کے سوالی کو کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز نہیں، مجھے معاف کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا علی نے جب اتنی بات کی، سوالی کہنے لگا، نہیں نہیں علی، اگر آپ کے دروازے سے میں خالی چلا گیا، مشرکین مکہ مجھے کیا دیں گے؟ وہ کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کے گھر سے میں خالی نہیں جانا چاہتا۔ مولا علی گھر میں واپس جاتے ہیں، گھر میں واپس جا کے مولا علی پھر کہتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں، فاطمہ گھر میں کوئی چیز دیکھو، کچھ تو مل جائے گی۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، علی گھر میں وہ کھجوریں جو ہم نے کھائی تھی کچھ دن سے پہلے، وہ ان کی گٹلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوچنے لگے، سوچ کے کہنے لگے، فاطمہ تم ایسا کرو، وہ گٹلیاں لے کے آؤ۔ جب گٹلیاں لائیں گی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 گٹلیاں تھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 گٹلیاں پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ہاتھ میں رکھ کے مولا علی نے ایک مرتبہ کچھ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھ کے مولا علی نے اپنے ہاتھ میں پھونک ماری اور سوالی کے پاس چلے گئے۔ سوالی کو بولا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ سوالی نے ہاتھ آگے کیا۔ جب سوالی نے ہاتھ آگے کیا، مولا علی نے اس کے ہاتھ میں وہ 10 گٹلیاں رکھی اور اس کو سوالی کو دیکھنے نہیں دیا۔ مولا علی نے کہا، یہ گٹلی لے جاؤ، یہ لے جاؤ جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے میرے پاس آپ کو بھیجا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں نے تو بتایا نہیں، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ بہرحال وہ مولا علی نے جب یہ بات کی تو وہ سوالی سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ذہن میں یہ رکھ رہا ہے، اور یہ مولا علی نے مجھے کیا دے دیا؟ کھانے کے لیے 3 دن ہو گئے، ان کے خود کے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اور سیدہ کائنات بھوکی ہے، یہ خود علی بھوکے ہیں، انہوں نے مجھے کیا دیا ہوگا، اور میں مشرکین مکہ کے سامنے کیا پیش کروں گا، وہ مجھے کیا دیں گے؟ یہ جب اتنی بات سوچ رہا ہے، مولا علی نے کہا، جاؤ جا کے ان کے پاس جاؤ، ان کو دکھاؤ جنہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ وہ سوالی جاتا ہے، جا کے مشرکین مکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ابھی آپ بھی دے دو، میں علی کے دروازے سے لے کے آ گیا، ان کے گھر سے خیرات مل چکی ہے۔ جب اتنی بات کی، مشرکین مکہ ابو لہب عتبہ شیبہ کہنے لگے، کیا ملا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ، علی نے کیا دیا ہے؟ جس کے گھر میں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، جن کے گھر میں خود فاقہ چل رہا ہے، اس نے آپ کو کیا دے دیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے جو خیرات لے کے آیا تھا، وہ سوچتا اپنی مٹھی کھولتا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پوری 10 سونے کی اشرفیاں تھی، سونے کی اشرفیاں بنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا علی نے جب ان کو گٹلی دی، وہ سونے کے اشرفیاں کس طرح بن گئی؟ وہ مشرکین مکہ حیران ہو گئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا بات ہے؟ 3 دن ہو گئے، ان کے بچے بھوکے ہیں، سیدہ کائنات بھوکی ہے، خود مولا علی بھوکے ہیں، انہوں نے آپ کو سونا کس طرح دے دیا؟ سونے کی اشرفیاں کس طرح دے دی؟ جب یہ بات کی، کہیں گے چلو علی کے پاس، ہم کو لے کے چلو۔ علی کا جا کے دروازہ کھڑکایا، علی نے کہا، من دق الباب، دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم ابو لہب عتبہ شیبہ آئے ہیں، اور سوالی بھی آیا ہے۔ مولا علی کہا، ہاں بتاؤ کس طرح آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ مولا علی کو کہنے لگے، 3 دن ہو گئے آپ کے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھی آپ کے بھوکے ہیں، سیدہ کائنات بھی بھوکی ہے، آپ بھی بھوکے ہو، اس کو سونے کی اشرفیاں کہاں سے آپ نے اٹھا کے دیں؟ اس کے پاس جو سونے کی اشرفیاں ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملی اور کہاں سے دی؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے، میں یہ نہیں دیکھ رہا یہ سونے کی اشرفیاں ہیں یا کیا ہے، یہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ مولا علی کہنے لگے، میں اس لیے مسکرایا ہوں اور اس بات سے مسکرایا ہوں، جب یہ سوالی میرے پاس آیا، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے اسی وقت میرے ذہن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور نے کہا تھا، اے علی، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھو، جب میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھو گے اللہ رب العزت مشکل کو آسان کر دے گا، مشکل کو حل فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا علی نے کہا، جب یہ سوالی میرے پاس آیا، اپنے بچوں کا درد سنایا، اپنی بیوی کا درد سنایا، اپنا درد سنایا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، وہ میرے پاس کچھ دن پہلے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، اس کی گٹلیاں جو تھی
وہ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، پورے 10 مرتبہ اپنے پیارے حبیب سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر کائنات، موجود کائنات، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے کی ذات کے اوپر میں نے درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ نہیں، پوری 10 مرتبہ میں نے درود پاک پڑھا، پڑھ کے میں نے وہ گٹلیوں کے اوپر پھونک مار دی، اللہ رب العزت نے اس گٹلیوں کو سونا بنا دیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا علی شیر خدا نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بھی مشکل وقت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، اسی وقت میری ذات کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس کی پریشانی اور اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا عاشق اور غلام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پورا کرنے والا بنائے۔